السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو کیمو نیمو کا نواں حصہ سنانے جا رہے ہیں اور اس کا نام ہے ایک ساتھ دو آفتیں۔ دوسرے دن نیمو کیمو خود بڑھئی کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ ان کے لیے ایک کشتی بنا دے۔ خود بڑھئی نے پوچھا، خیر تو ہے، آخر کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کیمو نے جواب دیا، ہم شہر جا رہے ہیں، کچھ دن سیر کر کے واپس آ جائیں گے۔ خود بڑھئی بولا، بھیا میں ایک شرط پر کشتی بنانے کے لیے تیار ہوں۔ شرط یہ ہے کہ تم شہر سے میرے لیے ایک نئی آری لیتے آنا۔ نیمو کیمو نے وعدہ کر لیا کہ وہ اس کے لیے شہر سے ایک نئی آری لے آئیں گے۔ خود بڑھئی نے کشتی بنانے کے لیے درخت کے تختے بنانے شروع کر دیے۔ اب نیمو کیمو سیر و تفریح میں لگ گئے۔ وہ بلی کو بھی بھول گئے تھے۔ اصل میں بلی خود ہی اپنے گھر سے نہیں نکلتی تھی تاکہ نیمو کیمو اس کی طرف سے غافل ہو جائیں، اور جب اس کے پنجے ٹھیک ہو جائیں تو وہ اچانک ان پر حملہ کر دے۔ ایک مہینے میں کشتی تیار ہو گئی۔ نیمو کیمو نے بھالو اور بھیڑیے کی مدد سے اسے ندی میں دھکیل دیا اور ایک رسی لے کر کنارے کھڑے درخت سے باندھ دیا۔ اتوار کے دن وہ جنگل کے سب دوستوں سے رخصت ہو کر ندی کی طرف چل پڑے۔ ان کے پاس دو تھیلے تھے، ایک میں راستے کے لیے کھانا رکھا ہوا تھا اور دوسرے میں خوبصورت سیپیاں، گھونگے، چمکدار پتھر اور رنگ برنگے پر بھرے ہوئے تھے۔ کشتی میں تھیلے رکھ کر انہوں نے درخت سے بندھی ہوئی رسی کھولی اور چپو سنبھال کر کشتی میں بیٹھ گئے۔ کشتی دھیرے دھیرے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ نیمو کیمو بہت خوش تھے اور تیزی سے چپو چلا رہے تھے تاکہ جلد سے جلد ندی کو پار کر لیں۔ اب کشتی ندی کے بالکل بیچ میں تھی۔ اسی وقت پانی میں سے ایک کانے مگرمچھ نے اپنا سر نکالا اور بولا، نیمو کیمو کہاں جا رہے ہو؟ ہم شہر جا رہے ہیں، نیمو نے جواب دیا۔ مگرمچھ نے اپنا بڑا سا منہ پھاڑا اور پوچھا، شہر کیوں جا رہے ہو؟ ہم وہاں کی سیر کریں گے، کیمو نے کہا۔ مگرمچھ بولا، بھیا کیمو، شہر سے خوبصورت تو ندی کی تہہ ہے، یہاں کی سیر کرو۔ یہاں بڑے بڑے محل ہیں، پارک ہیں، میدان ہیں، کھانے پینے کی مزیدار چیزیں ہیں اور یہاں کے لوگ بڑے اچھے ہیں۔ چلو جلدی سے پانی میں چھلانگ لگا دو، میں تمہیں نیچے لے چلوں گا۔ نیمو کیمو سمجھ گئے کہ مگرمچھ مکاری کر رہا ہے۔ وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے۔ نیمو نے مگرمچھ سے کہا، بھیا مگرمچھ، ہم تمہارے پاس آ تو جاتے، لیکن ہم کو تمہاری کانی آنکھ میں کچھ نظر آ رہا ہے، اس لیے نہیں آئیں گے۔ کیا نظر آ رہا ہے؟ مگرمچھ گھبرا کر بولا۔ لالچ، نیمو نے جواب دیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ تم اس بہانے ہمیں ہڑپ کرنا چاہتے ہو۔ مگرمچھ جلدی سے بولا، ارے نہیں بھائی، میں تو تمہارا دوست ہوں، میں دوستوں کے ساتھ بھلا ایسا کر سکتا ہوں؟ نیمو نے تیزی سے چپو چلاتے ہوئے کہا، بھاگ جاؤ، ہم تمہارے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ تم سب کو اسی طرح بہلا پھسلا کر پانی کے اندر لے جاتے ہو اور پھر انہیں کھا لیتے ہو۔ مگرمچھ کچھ دور تک ان کی کشتی کے ساتھ ساتھ تیرتا رہا، پھر جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ اس کی چال میں نہیں آئیں گے تو پانی کے اندر چلا گیا۔ نیمو کیمو نے اطمینان کا سانس لیا اور چپو چلاتے ہوئے جھوم جھوم کر گانے لگے، بھائی مگرمچھ کانے ہیں، بیچارے دیوانے ہیں، تہ میں ہمیں بلاتے ہیں، لیکن ہم کب جاتے ہیں، ہم بھی ایک سیانے ہیں، بھائی مگرمچھ کانے ہیں، بیچارے دیوانے ہیں، نیمو کیمو سیانے ہیں۔ لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ ایک دوسری مصیبت ان کا انتظار کر رہی ہے۔ اصل میں جب وہ دونوں تھیلے کشتی میں رکھ کر درخت سے رسی کھولنے گئے تھے تو اسی وقت بلی چپکے سے تھیلوں کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ اب تک ان پر حملہ کر چکی ہوتی، لیکن مگرمچھ کے ڈر سے چپ بیٹھی ہوئی تھی۔ خیر، تو جیسے ہی نیمو کیمو نے گانا ختم کیا، بلی اچھل کر ان کے سامنے آ گئی
اس نے نیمو کیمو کو خونخوار نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، تم لوگ سیانے ضرور ہو، لیکن تمہاری خالہ تم سے زیادہ سیانی ہے۔ دیکھا میں نے تمہیں کیسا دھوکا دیا؟ تمہیں پتہ تک نہیں چلا کہ میں یہاں چھپی بیٹھی ہوں۔ کیمو کے ہاتھ سے چپو چھٹ کر پانی میں گر گیا اور وہ سہم کر نیمو سے لپٹ گیا، لیکن نیمو بالکل نہیں ڈرا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ بلی کے ہاتھوں پر ابھی تک پٹیاں بندھی ہوئی ہیں۔ اس نے بڑے اطمینان سے چپو چلاتے ہوئے کہا، کیمو ڈرو مت، دیکھو بلی کے ہاتھ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئے، وہ ہمیں کیسے پکڑ سکتی ہے؟ بلی نے خوفناک قہقہا لگایا اور آنکھیں گھماتے ہوئے بولی، یہ پٹیاں تو میں نے تمہیں بے وقوف بنانے کے لیے بندھی رہنے دی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ پٹیاں کھولنے لگی، اور جب ساری پٹیاں کھل گئیں تو نیمو کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ بلی کے پنجے بالکل ٹھیک تھے اور پہلے سے زیادہ تیز نظر آ رہے تھے۔ اب کشتی ایک ہی جگہ کھڑی ہچکولے لے رہی تھی۔ نیمو نے بھی چپو چلانا بند کر دیا تھا کہ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، خالہ جان ہمیں چھوڑ دو، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کے لیے شہر سے خوب اچھی اچھی چیزیں لائیں گے۔ بلی بولی، بکو مت، میں تو بس تمہارے تکے بنا کر کھانا چاہتی ہوں اور کچھ نہیں۔ تم نے مجھے کئی بار دھوکا دیا ہے، اب میں بھی تمہیں تڑپا تڑپا کر ماروں گی۔ یہ کہتے ہوئے بلی نے کیمو پر چھلانگ لگا دی۔ کیمو نے ڈر کے مارے آنکھیں بند کر لیں اور سہم کر رہ گیا، لیکن نیمو غافل نہیں تھا۔ ابھی وہ ہوا ہی میں تھی کہ نیمو نے اپنا چپو کیمو کے سامنے کر دیا۔ بلی دھپ سے چپو سے ٹکرائی۔ نیمو نے جلدی سے چپو ٹیڑھا کر کے اسے زور کا جھٹکا دیا۔ بس اب کیا تھا؟ بلی نے ایک خوفناک چیخ ماری اور لڑکھڑاتی ہوئی پانی میں جا گری۔ نیمو کیمو کشتی کے کنارے سے ٹیک لگا کر اسے دیکھنے لگے۔ وہ اوپر ابھرنے کے لیے چھپا چھپ ہاتھ پیر چلا رہی تھی۔ نیمو کیمو مجھے بچا لو، مجھے بچا لو! کیمو کشتی کے کنارے جھکتا ہوا بولا، خالہ جان پہلے ذرا ندی کی تہہ کی سیر کراؤ، سنا ہے بڑی خوبصورت جگہ ہے۔ بلی بار بار غوطے کھا رہی تھی اور اس کے حلق میں بہت سا پانی چلا گیا تھا۔ نیمو کیمو مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ! میں وعدہ کرتی ہوں کہ اب تمہیں کبھی نہیں ستاؤں گی، زندگی بھر تمہارا احسان مانوں گی۔ جاؤ جاؤ خالہ جان، اپنے بھائی مگرمچھ سے ملو، وہ تمہیں بہت یاد کر رہے ہیں۔ کیمو تالیاں بجاتا ہوا بولا۔ نیمو چلایا، بھائی مگرمچھ، بھائی مگرمچھ! مگرمچھ فوراً پانی کے اوپر آ گیا۔ نیمو اس کی طرف دیکھ کر بولا، بھائی مگرمچھ، ہماری خالہ کو ندی کی سیر کا بڑا شوق ہے، اس لیے ہم نے انہیں تمہارے پاس بھیج دیا ہے، ذرا انہیں اچھی طرح رکھنا۔ مگرمچھ کی نظر بلی پر پڑی تو وہ منہ کھولے اس کی طرف جھپٹا اور بولا، شکریہ بھائی نیمو کیمو، تمہاری خالہ جان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تم فکر مت کرنا۔ بلی چیختی رہی، لیکن مگرمچھ نے اسے اپنے جبڑے میں دبوچا اور ڈبکی لگا کر پانی کے اندر چلا گیا۔ اب نیمو کیمو کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ دونوں آرام سے کشتی چلاتے ہوئے دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔